مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ، گر جنت کی ہے طلب تو نبی پر درود پڑھ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لیتے کہ بوسہ نام محمد کا خود ہی دیکھ، لیتے کہ بوسہ نام محمد کا خود ہی دیکھ، آپس میں مل کے لب تو نبی پر درود پڑھے، آپس میں مل کے لب تو نبی پر درود پڑھ، کر لی خدا کی حمد قیام و سجود میں، کر لی خدا کی حمد قیام و سجود میں، دو زانو بیٹھ اب تو نبی پر درود پڑھ، دو زانو بیٹھ اب تو نبی پر درود پڑھ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مر گیا اے مزدوری کردہ، گھر دی روٹی پوری کردہ، اونے بھی تے مر جانا ہے جو اعلان ضروری کردہ، تے سنگ مرمر کاتب لکھدا مویاں دی مشہوری کردہ، مرلے کھو کے حج نو جائیے مالک نہیں منظوری کردہ۔ دور حاضر دے اندر بہت سارے فتنے اس وقت موجود نے، اور انہاں فتنیاں دے اندر ایک فتنہ اے بھی بڑا عروج تے ہے، اے پروپگنڈا عام کیتا جا رہا ہے کہ لو جی اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جے دے اندر عورت تے بڑیاں پابندیاں نے،
عورت واسطے بڑیاں قیداں نے، عورت دی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ یہ ساریاں باتاں بے بنیاد اور غلط نے۔ اسلام دے اندر عورت دی بڑی اہمیت اور بڑا مقام اور بڑی تکریم ہے۔ اگر اللہ پاک نے جنت مرداں واسطے بنائی ہے تو وہی جنت اللہ نے عورتاں واسطے بھی بنائی ہے۔ اگر جزا اور سزا دا سلسلہ مرد نال قائم ہے تو ایویں جزا دا سلسلہ عورت نال بھی منسلک ہے۔ جس طرح وراثت دے اندر حق مرد دا ہے، اسی طرح وراثت دے وچ حق عورت دا بھی ہے۔ جس طرح قصاص مرد واسطے ہے، اسی طرح قصاص عورت واسطے بھی ہے۔ اگر قرآن پاک اندر مرداں دے نام تے صورتاں موجود نے تے قرآن پاک اندر عورت دے نام تے بھی سورہ مریم موجود ہے۔ بلکہ ایک قدم آگے یہ ہے کہ پورے قرآن پاک اندر مجموعی طور تے مرداں دے نام دی کوئی صورت موجود نہیں ہے، البتہ قرآن پاک اندر عورتاں دے نام تے پوری ایک سورت، سورہ نمبر 4 سورہ النساء موجود ہے۔ عربی دے اندر مرد نو رجلن کیا جاندہ ہے، لفظ رجلن قرآن پاک اندر 16 مرتبہ آیا ہے، اور رجلن دی جمع رجالن ہے، رجال 17 مرتبہ آیا ہے۔ اینا نو جمع کر دیو 16 تے 16 32 تے پھر ایک اور ملاؤ تے 33 مرتبہ ٹوٹلی طور تے مرد دا ذکر قرآن اندر ہے۔ اور کلے لفظ النساء نو دیکھو تے قرآن پاک اندر کلا لفظ النساء 38 مرتبہ آیا ہے۔ النساء عورتاں دی جمع ہے اور یہ دی واحد امرأتن ہے، اور لفظ امرأتن 11 مرتبہ قرآن پاک اندر آیا ہے، یعنی مرداں دی بنسبت عورتاں دا ذکر تے نام قرآن پاک اندر زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اور قرآن پاک دی جو آیہ مبارکہ میں اس وقت تہاڈے سامنے پڑھی ہے، اے دے اندر اللہ پاک نے 10 اعمال بیان کیتے نے مرداں دے، اور صرف مرداں دے نہیں کیتے، جویں مرداں دے اعمال دا ذکر ہے ایویں اللہ نے عورتاں دے اعمال دا بھی برابر ذکر فرمایا ہے۔ سنی اللہ دا قرآن، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات
اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ پاک فرماندے نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتاں، مومن مرد اور مومن عورتاں، قناعت پسند مرد، قناعت پسند عورتاں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتاں، اللہ پاک تو ڈرن والے مرد، اللہ پاک تو ڈرن والی عورتاں، سچ بولن والے مرد، سچ بولن والی عورتاں، اپنے دامن دی حفاظت کرن والے مرد تے دامن دی حفاظت کرن والی عورتاں، اور روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والی عورتاں، اللہ پاک دا ذکر کرن والے مرد تے اللہ پاک دا ذکر کرن والی عورتاں، سارے اعمال مرداں دے بھی عورتاں دے بھی بیان کر کے انڈ تے آکھیا ہے اعد اللہ لہم، اسی انہاں سارے آواز دے اجر عظیم تیار کر دیتا ہے۔ ایج نہیں آکھیا مرد اور جنت اندر جان گے، عورتاں اور جنت دے اندر جان گیاں، مرداں نو اجر اور طرح دا ملے گا، عورتاں نو اجر اور طرح دا ملے گا، نا 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 نا، اجر اندر برابر، جنت دے درجات اندر برابر۔ اللہ اللہ میں قربان داما، حضرات دی وقار حدیث پاک دے غور کیجئے، قرآن پاک اندر اور حدیث پاک اندر آمدہ ہے کئی ایک ایسے موقع آئے نے جنہ موقعاں تے مرد تے یا عورت تے الزام لگے ہے، اللہ پاک نو دی عزت بچان واسطے نکے نکے بچیاں نو بولن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ سب تو زیادہ چھوٹی عمر دے اندر اگر بچے بولے نے عورت دی عزت واسطے بولے نے، میں چند ایک موقع ذکر کراں۔ سب تو پہلا موقع سیدہ مریم علیہ السلام، اللہ دیاں بارگزیدہ تے اللہ دیاں چنیدہ بندیاں اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ ماں مریم نے ہنج کر کے اپنے بیٹے نو اپنے سینے نہ لگایا ہے، بیت المقدس دے اندر آئیاں نے، بیت المقدس وچ لوکاں نے دیکھے ہے، لوکاں طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے، کوئی مریم نو تانا ماردا ہے، کوئی مریم وال انگلیاں کسدا ہے، کوئی مریم وال کوریاں پا کے ویکھدا ہے، کوئی ماں مریم نو ماں دا تانا دیندا ہے، کوئی ماں مریم نو باپ دا تانا دیندا ہے، نہیں مریم نہ تیری ماں انج دی نہ تیرا باپ انج دا۔ جدو گل حد تو ود گئی ماں مریم پریشان ہو گئیاں، اللہ پاک نے ماں مریم دے گودی دے اندر لیٹے ہوئے بچے نو زبان عطا کیتی ہے، بچہ بولے ہے کی کہندا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا ان یقول له کن فیکون۔
اللہ اللہ میں قربان داواں اللہ پاک نے سیدہ مریم دی گود لیٹے ہوئے دودھ پیندے بچے نو زبان دیتی ہے اللہ اللہ میں قربان داواں بچہ بولیا ہے اور بول کے اپنی ماں دی عزت و تکریم دا ذکر کردا ہے یعنی ایک عورت دی عزت دا ذکر کردا ہے اللہ پاک نے فطرت نو بدلیا دودھ پیندے بچے نو زبان عطا کی تھی کسے مرد واسطے عطا نہیں کی تھی بلکہ اللہ پاک نے عورت واسطے عطا کی تھی اللہ اللہ میں قربان داواں دوسرا مقام صحیح البخاری وچ آندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بنی اسرائیل دی ایک عورت نے اپنا بچہ اپنی گود اندر ڈالیا ہے انہوں چھاتی نہ لگا کے شیر پلاندی پئی ہے او دے سامنے ایک بندہ گزریا گھوڑے تے سوارے بڑی شان و شوکت والا بڑی ٹور تے بڑے ٹپے والا تریا جامدا ہے تے عورت جڑی دودھ پلا رہی اپنے بچے نو کہندی ہے اللہ سنیا آ جڑا میرا بچہ میری گود وچ دودھ پیندا ہے میرے بچے نو ہے دے ورگی شان عطا کر دے ایس بندے ورگا بنا دے بچے نے اپنی ماں دا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے تے کہندا اللہ اللہم لا تجعل مثل هذا او کما قال اللہ سنیا مینو اس بندے ورگا نہ بناویں پھر ماں دا دودھ پین لگ پیا ہے تھوڑی دیر گزری تے ایک عورت نو لوگ لے کے گزر رہے نے انہوں تھکے مار دینے انہوں کسیٹ دینے تو کہندی ہے حسبی اللہ کہندے نے تو چوری کی دیئے وہ کہندی ہے حسبی اللہ کہندے نے تو زنا کیتا ہے وہ کہندی ہے حسبی اللہ تے ماں کہن لگی اللہ میرے پتر نو ایسا عورت ورگا نہ بنائی کہ میں اس عورت نو لوکی مار دیتے ہیں بچے نے پھر اپنی ماں دا دودھ چھوڑیا تے پھر بول کے کہندا اللہ میں نو اس عورت ورگا بنا دیویں جدوں میں بڑا ہو جاواں میں نو اس عورت ورگا بنا دینا ہے ماں کہن لگی وے میرے پترا ایک تے تو اس عمر وچ پیا بولنا ہے جس عمر وچ بچے بول دے کوئی نہیں تے دوسرا گلا بھی تو عجیب پیا کرنا ہے دو بندہ جیدی بڑی شان ہے انہوں بیک کے میں آکھیا اللہ تنہی دے ورگا بنائے تے تو آکھیا نہیں عورت نو مار پئی پیندیے تے میں آکھیا دے ورگا نہ بناتے تو کہنے دے ورگا بنا دے بچہ کہن لگا اماں او جڑا بندہ جڑے بندے دی شان نو تو ویکھیا ہے او بڑا جبار آدمی ہے بڑا متکبر تے بڑا گندا بندہ ہے جڑی عورت جنہوں لوگ مار کے الزام پہ لگام دینے اے عورت نے زنا بھی نہیں کیتا اس عورت نے کوئی چوری نہیں کی تھی بلکہ اللہ پاک دا ذکر کر دیے کہن دیے حسبی اللہ اما اے عورت ایڈی پاک دامنائے اللہ پاک نے اس عورت دی صفائی بیان کروان واسطے میں دودھ پیندے بچے نو زبان عطا کر دیتی ہے میں بول کے پیا دسنا ماں اس عورت دا گناہ تے قصور کوئی نہیں حضرات دی وقارے بھی دودھ پیندا بچہ پیا بولدا ہے کسے مرد واسطے نہیں بولیا بلکہ عورت واسطے بولیا ہے عورت کیویں کہندی ہے کہ اسلام نے عورت نو مقام نہیں دیتا حضرات دی وقار ایک تیسری عورت تے غور کرنا اے عورت نبی پاک دے زمانے دی عورت ہے عورت بھی کوئی عام عورت نہیں اس عورت دا نام کی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیشت بہتان لگ گیا ہے مدینے دے منافقہ طرح طرح دیاں باتاں کر دیتیاں نے معیشت صدیقہ دے بارے اللہ پاک نے آسمان تو 18ویں بارے دے اندر 18 ایتہ سورہ نور دیاں نادل فرمائیاں فرمایا ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شر
شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ اللہ پاک نے ماں عائشہ دی خاطر یعنی ایک عورت دی خاطر قرآن دیاں 18 تا نازل کر دیتیاں۔ او گجرا والے دے باسیاں انج کہہ لے پہلی عورت دی عزت دا مسئلہ بچہ بولیا، دوسری عورت دی عزت دا مسئلہ بچہ بولیا، ماں عائشہ صدیقہ دی عزت دا مسئلہ آیا تے رب سچا بولیا، رب سچا بولیا ہے۔ اللہ نے قربان جاواں او کی شان دساں امی عائشہ دا، او کی شان دساں امی عائشہ دا، کی شان دساں امی عائشہ دا، جد شان دے وچ قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، ات بیٹی پاک صدیق دیئے ات شوخر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنتن من دین تو بارے نے۔ اللہ میں قربان جاواں یہ 3 عورتاں، ایک چوتھی عورت تے غور کرنا، اللہ اس عورت کے لیے قانون بدل رہا ہے، وہاں عورتوں کے لیے فطرت بدلی جا رہی تھی، یہاں عورت کے لیے قانون بدل رہا ہے۔ ہجے بھی کوئی عورت کھبے کی عزت نہیں تے پھر انج دی بی بی دا لائیا فدے نا۔ اللہ توجہ کرنا، قدرات دی وقار غور کرنا۔ حدیث پاک اندر آمدہ ہے میاں بیوی بیٹھے نے کٹھے، خامد دا نام ہے اوس بن سامت تے بندے بیوی دا نام ہے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپس وچ بیٹھیاں گلاں باتاں کردیاں گلاں باتاں تو تکرار چ بدل گئیاں، تو تکرار تانے مینیاں وچ بدل گئے، تانے مینے لڑائی وچ بدل گئے، جذباتی ہو گئے، اور جذبات اندر آ کے حضرت اوس بن سامت کہندے نے تو تے ہے ہی میری ماں ہے، تو تے ہے ہی میری ماں ہے، میرے واسطے تو انجی جویں میری ماں ہے۔ حضرت دی وقار پہلے دا قانون سی جڑا خامد اپنی بیوی نو ماں کہہ دے وے طلاق ہو جاندی ہے، رشتے ٹوٹ جاندے نے۔ ہن سیدہ خولہ بھی بڈھی عورت، اوس بن سامت بھی بڈھے بندے، دوویں ضعیف العمر، انہاں دا بھی کوئی گھر نہیں، انہاں دا بھی کوئی گھر نہیں، انہاں نو بھی سنبھال والا کوئی نہیں، انہاں نو بھی سنبھالن والا کوئی نہیں۔ خامد بیوی دا سہارا، بیوی اپنے خامد دا سہارا، لیکن جذباتی ہو کے زبان چ جملہ کڈ بیٹھے کہ تو میری ماں ہے۔ ہن اوتھے بہ کے پئی روندی ہے، اے ادھر بہ کے پہ روندے نے، پریشان نے۔ اللہ ہوندا انجی ہے، سانو بھی دوجے تیجے چوتھے پنجویں دن کوئی نہ کوئی فون آیا ہی رہندا ہے، اخے جی کلے ہی ہو، ہاں جی کلے ہی ہاں، کوئی 5 منٹ دی گل کرنی، ہاں جی کرو، اخے نا اسی میں تے میری بیوی بیٹھے تاں بس گلاں باتاں کر دینا، میں غصے وچ آ گیا تے غصے وچ آ کے میں کہدا چل تینوں طلاق ہے تے ویکھو مولا میں غصے وچ آ کے ہے، میں اونج نہیں آ تے غصے وچ ہی بندہ کہندا ہے۔ کدی انج بھی ہویا بھی بندہ گھر آوے تے آکھے کرما والی اج تو پروٹھے بڑے سونے پکائے نے، چل اسے خوشی چ تینوں طلاق ہے، کدی انج بھی ہویا ہے؟ انج تے کدی بھی نہیں ہویا نا۔ اللہ تو بندہ غصے وچ ہی آ کے کہندا ہے۔ حضرات دی وقار جدوں بھی جوش آوے ہوش قائم رکھنے چاہیے نے، بعد جو نکرے لگ کے رونا ہے، بعد جو تسی مولانا نو فون کر دے پھرنا ہے تے پہلے تھوڑا ہوش کر لو۔ اللہ میں قربان جاواں حضرت اوس اللہ پریشان نے کی کرنا چاہیے ہے، فرماندے نے کرما والی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول چلی جانا، اللہ دے پیغمبر نو جا کے ساری گل سنانا۔ سیدہ خولہ چلدیاں نبی پاک علیہ السلام کول آئیاں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیاں نے، میرا نکا جا حجرہ ہے، حجرے دے کونے تے میں بیٹھیاں، حجرے دے پرلے کونے تو نبی پاک لڑ لگو کے
بہ کے سیپریٹ گل پئی کر دیے مینوں پتہ ہی نہیں وہ کی گلاں پئی کر دیے نبی پاک نال گلاں کر دی رہی تے گلاں کرن تو بعد رون لگ پئی پھر دعا کرن لگ پئی اصل وچ گلاں نہیں کیتیاں محبوب میں اپنے خامد نوں میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے ہن مینوں دسو میں کہڑے پاسے جاواں پر میں خولا قانون تے یہ کہ جدوں کوئی خامد اپنی بیوی نوں ماں کہہ دیندا ہے او دے تے حرام ہو جاندی ہے طلاق ہو جاندی ہے ہن تک دا تے قانون ہے اگوں سیدہ خولا کہندیاں نے محبوبہ ایک قانون بدلیا بھی تے جا سکدا ہے ہن دسو سونیا میں بڈھی عورت کدھر جاواں میرا خامد بڈھا کدھر جاوے اسی مشکل وچ محبوبہ دسو تواڈے کول نہیں آنا تے کدے کول آنا سیدہ خولا جھگڑن لگ پیاں سیدہ خولا بحث کر لگ پیاں میرے پیغمبر نال ادھر خولا بحث پئی کر دیے ادھر آسمان تو وہی اتر آئیے اما فرماندیاں نے میں پرلے کونے وچ بیٹھ کے نبی پاک دی کیفیت نو ویکھیا جدوں آپ دے متھے تے پسینہ لتھیا میں آکھیا واہ میرے مالکا میں تیری سماعت تو صدقے جاواں ایس کونے تے بیٹھی مینوں نہیں پتہ لگا خولا کی کہندی ہے تے میرے رب نے خولا دیاں مارشاں تے بیٹھ کے سن لیاں نے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ اللہ فرمایا اللہ پاک نے سے جھگڑا کرنے والی بی بی دیاں گلاں سن لیاں اندازہ کرو نا اللہ پاک نے اس بی بی دا تو تکرار ایڈا چنگا لگا اللہ پاک نے سورت دا نا ہی مجادلہ رکھ دیتا اور اب دے جھگڑے نو اللہ پاک نے سورت دا نا دے دیتا ہے فرمایا خولا نے جو آکھیا ہے اسی سن لیا ہے وہ سن والا ہے وہ سن والا ہے اللہ اللہ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیبہ زبا کر تو دیکھو اللہ اللہ میں قربان جاواں سیاہی گناہوں کی مٹ جائے دل سے سیاہی گناہوں کی مٹ جائے دل سے سیاہی گناہوں کی مٹ جائے دل سے تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا فرمایا میرے محبوب پیغمبر خولا نو کہہ دیو نا اللہ پاک نے سے کا عورت دی وجہ تو قیامت دیاں کمداں تک قانون ہی بدل دیتا ہے آج تو بعد کوئی عورت اگر دا خامد انہوں ماں کہہ دے گا ماں بنے گی بھی نہیں طلاق ہوئے گی بھی نہیں رشتہ ٹوٹے گا بھی نہیں چند کفارے نے جڑے اگلیاں تاوج بیان ہوئے نے وہ دینے پہن گے تے رشتہ انجی کیم رہ جائے گا حضرات دی بکار کی پتہ لگا اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے خالق و مالک نے اور اب دی وجہ تو قانون بدل دیتا ہے کون کہندا اسلام وچ عورت نو عزت نہیں عورت لئی فطرتاں بدل دیاں تیاں نے عورت لئی اللہ پاک آسمان تو قرآن دی آیتاں نازل کر دے پینے عورت دی خاطر مسئلے تبدیل ہوندے پینے عورت دی خاطر فطرتاں بدل دیاں پیاں نے عورت دی خاطر کائنات دے لوگوں خالق کائنات قانون بدل دے پینے لہذا پتہ لگا اسلام وچ عورت دا بڑا بڑا رتبہ تے بڑا بڑا مقام ہے حضرات دی وقار توجہ کرنا آج لفظ عورت نا عورت عورت اللہ اللہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے عورت لفظ عربی کا ہے اس کا معنی ہے چھپی
ہوئی چیز عورت انہوں کہندے نے جنہیں سر تے دوپٹہ لیا ہویا ہوئے، جنہیں سر کجیا ہوئے، جنہیں مومی کجیا ہوئے، جنہیں اپنا وجود کجیا آیا ہوئے، سر تو لا کے پیراں تک عزت و عفت شرم تے حیا دی چادر وچ لکی ہوئی ہوئے انہوں عورت کہندے نے۔ تے جدے سر تے دوپٹہ بھی نہ ہوئے، وال بھی انج کر کے کھلارے ہون تے لپسٹک بھی لگائی ہوئے، منڈورا پرفیوم نال جسم بھی معطر کیتا ہوئے، شارٹ کٹ لباس بھی پایا ہویا ہوئے، ہیل والی جتی بھی پائی ہوئی ہوئے، اے تے چھپی نہیں، جڑی چھپی نہیں وہ عورت ہی نہیں، اس کو عورت نہیں کہا جا سکتا، اور جو دل چاہے کہہ لو، کیونکہ عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہوتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما، عورت دا معنی پردہ ہے۔ اسلام عورت دا معنی پردہ آئے، اسلام گواہی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے وچ، قرآن دہائی دے رہے آئے، پر طور طریقہ دنیا دا کچھ اور دکھائی دے رہے آئے، پردہ نہیں ہونا چاہیے دا، اے شور سنائی دے رہے آئے، میں مرد دے دوش بدوش چلان گی، اے عورت رٹ لگا رہی ہے، میں نو کہندے نے چپ کر بولی نا، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ اللہ اللہ نے قربان داما، لفظ عورت کے 4 حروف ہیں، عورت دے 4 حروف نے، گجرا والے دے دوستو، جی میں عورت دے حروف 4 نے، اے میں عورت دے روپ بھی 4 نے، جی میں عورت دے حروف 4 نے، اے میں عورت دیاں حالتاں بھی 4 نے، جی میں عورت دے حروف 4 نے، اے میں عورت دی عظمت دے مراحل بھی 4 نے۔ عورت پہلے بیٹی ہوندی ہے، پھر ہے عورت بہن بن جاندی ہے، پھر ہے عورت بیوی بن جاندی ہے، پھر ہے عورت ماں بن جاندی ہے۔ حضرات دی وقار یار شور ختم نہیں ہو سکتا یار، اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا، تھوڑی جی آواز کھول دو مہربانی، لیکن آواز سادہ کر دیو، شور ختم کر دیو تہاڈی مہربانی۔ میں کچھ گل کرنا چاہنا اپنے دوستاں نال، حضرات تیزی وقار 4 روپ نے، ہر روپ اندر الگ الگ درجائے، عورت بیٹی ایتے مقام ہو رہے، عورت بہن ایتے مقام کچھ ہو رہے، عورت بیوی تے مقام کچھ ہو رہے، عورت ماں تے فضائل تے مناقب کچھ ہو رہے، بلکہ یارو اگر عورت اللہ پاک نے انہاں 4 حالتاں دے اندر عورت واسطے گارڈ مقرر کر دیتے ہیں، عورت واسطے سرپرست مقرر کر دیتے ہیں، عورت واسطے محافظ تے ولی مقرر کر دیتے ہیں، اگر عورت بیٹی ہے اس بیٹی جو تو باپ جان قربان کر لے تیار کھڑائے، اگر عورت بہنے تے پرا جڑا ہے اپنی بہن دی عزت واسطے اپنا تن من دن کٹان واسطے تیار کھڑا ہے، اگر عورت بیوی ہے تے خامد اپنی بیوی واسطے سارا دن مزدوری کر کے دھوپے سڑن واسطے تیار کھڑا ہے، اگر عورت ماں ہے تے بیٹا اپنی ماں تو جند قربان کرنے واسطے تیار کھڑا ہے۔ ہر مرحلے کے اندر ہر روپ میں عورت کا ولی مقرر کیا، اسلام نے کسی بھی جگہ پر عورت کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر جگہ پر عورت کو گارڈ مقرر کیا، عورت کے لیے محافظ مقرر کر دیا، تے جویں محافظ مقرر کیتے نے ایویں عورت دے رتبے بھی 4 وکھرے وکھرے بیان کیتے نے۔ اگر عورت بیٹی ہے، اللہ پاک نے بیٹی دی عظمت قرآن اندر لکھی ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ فرمایا اللہ پاک کے لیے زمین و آسمان کے ملک ہے، اللہ جو چاہے آسمان تے جو چاہے زمین تے پیدا کر دے وے، جنوں چاہے بیٹے دے بیٹیاں دے وے تے جنوں چاہے بیٹے دے وے۔ حضرات محترم
غور کرن دی گل ہے اللہ پاک نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا پھر بیٹیاں دا ذکر کیتا یعنی پہلے عورت دا ذکر کیتا پھر مرد دا ذکر کیتا قرآن پاک دے اس جملے دے تناظر دے اندر اگر میں کہاں لیڈیز فرسٹ یہ گل بالکل ٹھیک ہے لیکن ہر جگہ تے ٹھیک نہیں کئی جگہ تے ٹھیک ہے مثلاً جناب بس آ کے کھڑی ہو گئی ہے چڑھن والے مرد بھی نے چڑھن والیاں باحیا پردہ اور دار عورتاں بھی نے لیڈیز فرسٹ مرد پراں ہو جاؤ عورتوں نو پہلے چڑھ لین دیو اللہ اللہ ساریاں سیٹاں بھریاں ہوئیاں نے تے سیٹ خالی کوئی نہیں ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے مرداں نے بھی بہنا تے عورتوں نے بھی بہنا ہے لیڈیز فرسٹ مرد پراں ہو جان تے عورت نو جگہ دے دیتی جانو بیٹھیا جائے اللہ 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 کسی پروگرام تو جلسے تو تقریر تو جمعے تو فارغ ہو گئے مردہ بھی نکلنا ہے تے عورتہ بھی نکلنا ہے لیڈیز فرسٹ مرد پراں ہو جاؤ عورتوں نو جگہ دے دو جان واسطے اللہ اللہ اے سارے موقع لیڈیز فرسٹ دینے لیکن اے موقع کئی جدے بھی موقع نے مثلا ساری کوسٹر پیچھوں پہی پہیے بندے بھی بیٹھے نے بیبیاں بھی بیٹھیاں نے ڈرائیور دے نال والیاں دو سیٹاں نے اے بدبخت کہندا ہے میں تھے مرداں نو بہن نہیں دینا ایتھے کوئی مرد نہیں بہ سکدا کیوں نہیں بہ سکدا جی لیڈیز فرسٹ ہے ایتھے عورتوں نو بٹھانا ہے اے حفظ دا بے حفظ دا پجاری ہے بدبخت ڈرائیور اے گندا بدبخت کمینہ دلیل تے خبیث ڈرائیور اے جناب حفظ دا پجاری ہے اے نال بندے نہیں بٹھاندا اب جناب لیڈیز فرسٹ دے قانون دے اندر لے آ کے اے نال ماما بہناں نو بٹھانا چاہندا ہے اے نال بہو بیٹیاں نو بٹھانا چاہندا ہے اے انسان نہیں ہے درندہ ہے انسان نہیں ہے بدبخت ہے انسان نہیں ہے شیطان ہے اے نخوت پراسا تے گندا انسان ہے دلیل انسان ہے میرے نال بھی ایک دو دفعہ ہن تے اللہ نے گڈی دتی بڑی پرانی بات ہے میں ایک دفعہ سفر تے جانا ہوئے تے میں جی کھڑا ہو گیا تے آئی کوسٹر تے میں بہن لگا نہیں جی پیچھے ہو جا جی ایتھے عورتاں دیاں سیٹاں نے لیڈیز سیٹ ہے ایتھے صرف عورتاں نے بہنا میں یار پیچھے جگہ تانگے اتھے کو بیٹھا جاندا ہے وہ پیچھوں تانوں پتہ بھی کوسٹر دیاں پچھلیاں سواریاں وہ جدوں پوریاں ہو جاندیاں ایندیاں جویں توڑی دی گٹھ نہیں انج کر کے پریس کر دتی جاندی انج وچ جناب بندے پائے ہوندے نے انج جناب تنگ ہوئی ہوندیاں سیٹاں تے میں یار اتھے تے بیٹھا نہیں جاندا تو اگے بیٹھن دے ہے جی نہیں ایتھے صرف عورتاں ہی بیٹھنیاں میں ضد کیتی میں کیوں نہیں بیٹھن دینا تو جدوں اگے سیٹاں خالی نے پھر بدبخت کہندا ہے اے جڑی گیٹ والی سیٹ دے تے بیٹھ جاؤ اے ڈرائیور والی سیٹ خالی رکھنی ہے بدبخت لعین کمینہ ذلیل مردود کمینہ انسان ہے ہوس پرست انسان ہے لیڈیز فرسٹ کے نام پر عورتوں کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں انج دیاں دا منہ رنگنا چاہیے انج دے بدبختاں نو تھپڑ رسید کرنے چاہیے نے جڑے ہوس دے تجاری نے یہاں کوئی لیڈیز فرسٹ کا قانون نہیں ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو خبر دی جاتی کہ اللہ پاک نے تجھے بیٹی عطا کی ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا یہ ایک الگ مضمون ہے میں صرف نہیں جانا چاہتا میں صرف آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ بشرا دے وچوں ہے بشرا مانا خوشخبری ہے اللہ پاک نے بیٹی دی ولادت دی خبر نو اچھی خبر آکھیا ہے خوشخبری آکھیا ہے اللہ دسنا چاہندے نے کہ دے گھر وچ دھی جمدی ہے او تے خوشی والی خبر ہے جدے گھر اندر بیٹی دی ولادت ہوندی ہے یہ تے بڑی خوشی دی خبر ہے بری خبر نہیں ہے کہ دے گھر وچ دو تین تیاں جم جاننا لوکی آ کے گلاں کر دینے اے دا تے نہ ہی زندہ نہیں رہنا اے دا تے نہ ہی مٹ جانا ہے کیونکہ دے گھر تیاں جم گئیاں نے یہ کون کہندا ہے جڑا کہندا ہے غلط کہندا ہے ایک باپ تے جدا ہے جنوں اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے باپ دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا شان بھی موجود ہے مقام تے عظمت دی میرے پیغمبر دی بلند ہے ایویں لوکاں گلاں بنائیاں نے کہ عظمت نہیں رہندی میرے پیغمبر دا کڈا شان اونچا ہے اج تک میرے نبی دے نام دا چرچا ہے تے قیامت تا رہے گا جناب محمد
اللہ اللہ اچھی پالو جناب محمد صلی اللہ نبی پاک دا نام ہے درود محبت نال اللہ اللہ میں قربان داما خضرات تیزی بکار توجہ کرنا دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ گر جنت کی ہے طلب تو نبی پر درود پڑھ اللہ اللہ نے قربان جاما لیتے کہ بوسہ نام محمد کا خود ہی دیکھ لیتے کہ بوسہ نام محمد کا خود ہی دیکھ آپس میں مل کے لب تو نبی پر درود پڑھے آپس میں مل کے لب تو نبی پر درود پڑھ کر لی خدا کی حمد قیام و سجود میں کر لی خدا کی حمد قیام و سجود میں دو زانو بیٹھ اب تو نبی پر درود پڑھ دو زانو بیٹھ اب تو نبی پر درود پڑھ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار توجہ کرنا تیسرے مقام تے اللہ فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا المال مال والبنون بیٹے زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زینت ہے والباقیات الصالحات مفسرین فرماتے ہیں یہ جو صالحات ہیں اس سے مراد صالحات بیٹیاں ہیں عالمات بیٹیاں ہیں معلمات بیٹیاں ہیں قرآن کی حافظات بیٹیاں ہیں دین کی پابند بیٹیاں ہیں باحجاب بیٹیاں ہیں جڑیاں تیاں چنگیاں کومن جڑیاں تیاں نمازی ہومن اور جڑیاں تیاں باخیاب تے باحجاب ہومن اے اپنے ماں باپ وقت آخرت دا سما بن جاندیاں نے اے قیامت والے دن جہنم تو آزادی دا سما بن جاندیاں نے میرے نبی دا فرمان ہے فرمایا جڑا دو تیاں دی وجہ تو ازمایا جاندا ہے ماں باپ تیاں دی وجہ تو بڑے ازمائے جاندے نے ادھر رشتے دا مسئلہ آ گیا ہے گھرے آ گئے نے جامع پی گئے نے شوار میں کھا گئے نے برگر کھا گئے نے تے کرے جا کے کہندے نے سانو رشتہ پسند نہیں آیا ماں باپ ازمائے جاندے نے ماں باپ نو دکھ دتا جاندا ہے تے کئی انج دے بھی نے آندے نے تے آ کے کہندے نے رشتہ تے کراں گے لیکن دسو جہیز کنا دیو گے پھر رشتہ کراں گے فرج دیو گے کہ نہیں دیو گے پیسے دیو گے کہ نہیں دیو گے اے بدبختہ ظالماں اور جنہ جگر دا ٹکڑا پار کے دے چھڈیا ہے 10 فریجاں کو پیچھے رہ گئیاں نے 10 پلاٹ تے زمینہ کو پیچھے رہ گئیاں نے اللہ اللہ میں قربان داما ایتھے بھی کئی سکالر بولے نے ہر کریے کی پھر ہر گل کرنی پیندی ہے کتھوں کدو بندہ کنڈا کڈے کڈنا پیندا ہے ایتھے بھی بڑے بڑے سکالر جناب بول دے نے وہ کہندے نے لو جی اے حاجی صاحب ہر سال حج کرن جاندا ہے اے ہر سال عمرہ کرن جاندا ہے ایک سال حج تے نہ جاوے حج والے پیسے جڑے دے محلے وچ غریب نے انہاں نو دے دے تاکہ انہاں دیاں بیٹیاں دا نکاح ہو جائے آخے جناب ہر بری قربانی کرنی کو ضروری ہے ایک دفعہ قربانی نہ کرو قربانی دے پیسے غریب نو دے دیو اپنی بچی دا نکاح کر لوے اور میں پوچھنا چاہنا بڑیا سکالرا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا وا آ جڑا عمرے تے پیسے لاندا ہے اے تینوں دس دے نے تے جڑا 5 لاکھ دا آئی فون تو چکی پھرنا چھتر جڈا اے تینوں نظر نہیں آندا اے بیچ کھاں اے بیچ دے میں تے 2 تیاں دا جہیز بن جائے گا آ جڑی تو پراڈو تے تریا پھرنا ہے اے دے 2 ٹائر بیچ دے تے کسے کے پتہن دا تے کسے کے بیٹی دا جہیز بن جائے گا تمہیں نیکی کیوں نظر آتی ہے یہاں جب بھی تم نشانہ بناتے ہو نیکی کو بناتے ہو سکالرو
جب بھی تم بولتے ہو نیکی کے خلاف بولتے ہو اور تانوں کوئی فضول خرچی نظر نہیں آتی آ جڑے تسی چھترا جڑے موبائل رکھے نے اے ویچو ہاں کراؤ ہاں دھیاں دیاں شادیاں آ پراڈاں ویچو ہاں کراؤ ہاں شادیاں آ جڑیاں تہاڈیاں بڑھیاں نے 8 سونے دے کنگڑ ہتھاں وچ پائے نے 2 ویچو ہاں کرواؤ ہاں شادیاں ہر جگہ تے تم نیکی کو کیوں اٹیک کرتے ہو حج کیوں روکتے ہو عمرے کو کیوں روکتے ہو میرے نبی نے فرمایا تابع الحج والعمرہ حج اور عمرہ بار بار کہو تم بولتے رہو ہم حج اور عمرہ بار بار کرتے رہیں گے انشاءاللہ جدے سکالر جڑے جناب میں منہ چک کے کھلو رہندے نے نیٹ تے تے اسی انہاں دی گلاں تو امپریس ہو جانے ہاں تے امپریس ہو کے ہر گل تے صحیح کردا پیا تینوں کنے آکھیا صحیح کردا پیا تم جو مرضی کرو انشاءاللہ اسی حج بھی کردے رہنا تے عمرے بھی اللہ اللہ تے دعا بھی کردہ رہنا دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گر جاواں میرے دل دیے خواہش ہے میرے دل دیے خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دیاں آسانے تے دم دم دیاں پیاسانے پلاوے ساکی جام اس دے پلاوے ساقی جام اس دے میں پی پی کے تے ٹھری جاواں اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا یہی بیٹی جب بہن کا روپ دارتی ہے پھر دا رتبہ اور بن جاندا ہے پھر دا مقام اور بن جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا محبوبہ میں نیکی کے دل کراں فرمایا اپنی امی نال پھر اپنے ابو نال پھر اپنی بہناں نال پھر اپنی بہناں نال نیکی کریا کر اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار اے بہن دا مقام بھی بکھرا اللہ پاک نے بنایا ہے پھر یہی عورت جدو بیوی بن جاندی ہے پھر دا مقام اور الگ ہو جاندا ہے پھر دا رتبہ اور اونچا ہو جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت سحرها واطاعت بالها وحفظت فرجها فرمایا عورت 5 وقت دی نماز پڑھے تے روزے رکھے تے اپنے دامن دی عبادت کرے تے اپنے خامت دی گل منے قیامت والے دن جیڑے دروازے چو کہے گی اللہ انہوں جنت وچ داخل کر چھڑے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لے آئے اے آگے نے تو میں انشاءاللہ گل مکان والا اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار یہی عورت جب ماں بن جاتی ہے یہی عورت جب ماں بن جاندی ہے کہ اللہ پاک کے رتبے نو 4 چن لگا دیندا ہے نبی پاک فرماندے نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات المومنین فرمایا نیک ماواں جڑیاں نے مواخب تے نیک متقی ماواں باحجاب تے پردہ دار دین والیاں عورتاں اللہ پاک نے نہ پیروں میں جنت رکھی ہے کی مانا انہاں دی خدمت کیتی جاؤ تے جنت رب کول لئی جاؤ خدمت کیتی جاؤ تے جنت اپنے مقام پائی جاؤ یہ سارا مقام اللہ پاک نے عورت دا بنایا ہے یہ سارا رتبہ عورت دا بنایا ہے ہجے بھی کوئی عورت کبے اسلام نے عزت نہیں دیتی تے پھر دی مرضی ہے خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانطات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.